السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آ، اپنے جو ریڈنگ کا آغاز ہے وہ ایک بک سے کر رہا ہوں جس کا نام بابا صاحبہ ہے، اور یہ اشفاق احمد صاحب نے لکھا ہے۔ اور اشفاق احمد صاحب کو کون نہیں جانتا، جن کی پیدائش 80s اور 90s کے اندر ہوئی ہے۔ وہ بابا اشفاق احمد کو ایک رائٹر کی حیثیت سے جانتے ہیں، اور ان کا ایک پروگرام آتا تھا پی ٹی وی کے اوپر زاویے کے نام سے، تو اس سے وہ بڑے مشہور ہوئے۔ تو آج ان کی یہ کتاب بابا صاحبہ سے میں آپ کو کچھ اقتباسات پڑھ کے بتاؤں گا۔ ذہن کا اور انٹلیکٹ کا سارا وجود اور اس کی اساس نا پر قائم ہے۔ جب تک آپ میں نہ کہنے کی صلاحیت ہے، اس وقت تک آپ انٹلیکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی وقت تک آپ دانشور ہیں۔ جو جو انسان دانشور ہوتا جاتا ہے، اس کے لیے ہاں کہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر تم نہ کہہ رہے ہو تو ذہن کام میں مصروف ہے اور عمل ہو رہا ہے۔ جب آپ نے ہاں کہہ دیا تو وجود ٹھہر گیا، عمل رک گیا، سکون شروع ہو گیا۔ ایمان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، نہ حق میں نہ خلاف۔ جن لوگوں نے خدا کو عقل سے اور دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ولایت میں اس پر بڑا کام ہوا اور اب بھی ہو رہا ہے، اور جن لوگوں نے خدا کے وجود کو دلیل سے ثابت بھی کر دیا اور لوگ اس کو مان بھی گئے، انہوں نے خدا کو دلیل کے تابع کر دیا، دلیل کو خدا سے افضل کر دیا، دلیل خدا سے بڑی ہو گئی۔ لیکن جو خدا دلیل سے ثابت ہو گیا، وہ دلیل سے رد بھی ہو سکتا ہے۔ چنانچہ اس دنیا میں جتنے بھی دہریے اور خدا کو نہ ماننے والے ہیں، وہ خدا کو ماننے والے دلائل پسند لوگوں کی وجہ سے ہیں۔ دینی لوگوں نے خدا کے بارے میں کبھی کوئی دلیل نہیں دی، انہوں نے خدا کو اوڑھا ہے، خدا کو اختیار کیا ہے، اپنایا ہے۔ تم خدا کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہو جنہوں نے خدا کو اختیار کر رکھا ہے۔ جب کسی خدا رسیدہ شخص سے ملاقات ہوتی ہے تو آپ کی عقل اور آپ کی دانش آپ کو یہ نہیں بتلاتی کہ اس آدمی کو پکڑ لو، یہ روحانی ہے، خدائی ہے۔ خدا رسیدہ آدمی کو دیکھ کر آپ کا دل کچھ اور طرح سے دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ کا دماغ نہیں، آپ کا دل اس کے ساتھ ہم آہنگ ہوتا ہے۔ ذہن دلیل اور برہان یا تو ثابت کر سکتا ہے یا نہ ثابت کر سکتا ہے، اور جس وقت وہ کوئی چیز ثابت بھی کر رہا ہوتا ہے، اس وقت وہ چیز کے بجائے اپنے آپ کو ہی ثابت کر رہا ہوتا ہے، اپنے ہی گا رہا ہوتا ہے۔ خدا کے وجود کو ثابت کرتے وقت اور لوگوں کو قائل کرتے وقت آپ خدا کو ثابت نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنے آپ کو، اپنی عقل اور اپنی دانش کو ثابت کر رہے ہوتے ہو۔ آپ خدا کو اجاگر نہیں کر رہے ہوتے، آپ لوگوں کو معقول کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو، اس کو کہتے ہیں دانش مندی اور منطق آویزی۔ انا کی سب سے پسندیدہ خوراک انٹلیکٹ ہے۔ ایگو ذہن پر بڑا پھلتا پھولتا ہے جب آپ ثبوت مہیا کر رہے ہوتے ہیں یا دلائل کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت خدا کا وجود یا خدا کا ماڈل سامنے نہیں ہوتا، صرف آپ ہی ہوتے ہیں، آپ ہی مرکز بنے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب توجہ آپ کی ذات پر ہی مرکوز ہوتی ہے۔ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ بتا سکتے ہیں، کہ آپ بیان کر سکتے ہیں، آپ ثبوت دے سکتے ہیں، دلیل دے سکتے ہیں، مثال بیان کر سکتے ہیں۔ اس وقت خدا کا سارا دار و مدار بھی آپ پر ہی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو ثابت کر دیں، نہ چاہے تو اس کا بطلان کر دیں، اس کی حیثیت ثانوی ہوتی ہے۔ اس کائنات میں انٹلیکٹ کے سامنے ہر شے کی حیثیت ثانوی ہے۔ نمبر 1 انٹلیکٹ ہی ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ دانش اور برہان کی حیثیت بات کی ہے، ہونے کا وجود افضل ہے، ساری چیزیں ہونے سے تعلق رکھتی ہیں۔ بینگ اول ہے اور دانش ثانوی سیکنڈری ہے۔ دانش اس کا ایک جزو ہے۔
لیکن انٹلیکٹ ایک امر ہے، ایک ڈکٹیٹر ہے، جبکہ ایمان جمہور پسند ہے۔ ایمان آپ کے سارے وجود کو، سارے ہونے کو معنی عطا کرتا ہے، ایکسپریشن عطا کرتا ہے، جبکہ دانش جو محض ایک جزو ہے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو افضل اور اعلیٰ اور سپریم سمجھتی ہے۔